عبد القادر ایک لاجا جی جی آئیے. رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کچھ لوگوں کی یہ شکایت آ رہی ہے شیخ، ہم لوگ کچھ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن ہمارے بچے کافی شرارتی ہیں. جی اس کا کیا سبب شیخ؟ وہی جو میں نے بتایا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر جو شکایت کیا آدمی، ایک تو جو ہے بچوں کی سعادت مندی کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اگر بچوں میں بگاڑ آتا ہے تو کئی چیزیں ہوتے ہیں بچپن میں ہم خیال کیے نہیں ہوتے ہیں. بچپن میں جو ہے بچوں کی صحیح تربیت، ان کو دین نہیں سکھائے ہیں، اس وجہ سے اس کا برا اثر ہوتا ہے. بہت سارے جو ماں باپ بچے جوان ہونے کے بعد جو شکایتیں کرتے ہیں ان کا یہی سبب ہوتا ہے بچپن میں انہوں نے بچوں کو جو ہے دین نہیں سکھایا ہے. تو اگر اس طرح کی شکایت آ رہی ہے، دعائیں تو کرتے رہنا چاہیے، پھر بھی جو ہے کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی نہ کسی دن ان کو توفیق دے دے گا، ورنہ جو ہے ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہی بچے جو ہے بگڑے ہوئے ہوں گے. اگر ہم نے بچپن سے ان کی اچھی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ بچے جو ہیں ماں باپ کے نافرمان نہیں بنیں گے. جزاک اللہ خیر شیخ. میاک بارک اللہ فیک. مستان شیخ اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال ہے کہ ابھی روزی روٹی کے لیے ہم لوگ باہر کنٹری میں آتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، ماں تو پیار کرتی رہتی ہے، ادھر کیسے شیخ؟ ادھر بچے بگڑ جاتے ہیں، ہم لوگ ادھر ہوتے ہیں شیخ، یہ معاملہ کیسے شیخ؟ دیکھیے آپ پر روزی روٹی جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے. میں اور کچھ جو ہیں کچھ نصوص تھے میرے پاس لیکن وقت زیادہ ہو گیا تھا اس لیے نہیں بتایا. اس میں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے باپ کی ذمہ داری، ماں باپ کے بچوں کے لیے جو ہے روزی روٹی مہیا کرنا، انفاق جو ہے نان نفقہ جو ہے باپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے. لیکن تربیت میں ماں اور باپ دونوں شریک ہیں. اگر آپ کے باہر جانے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں تو آپ پر باہر جانا جو ہے حرام ہو جائے گا. جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق، اگر آپ کے باہر جانے کی وجہ سے سعودی، کویت وغیرہ باہر جا کر آپ نوکری کر رہے ہیں لیکن آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں تو آپ یہاں رہ کر بھی کما سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ کم کمائی ہو، آپ وہاں 50,000 کماتے ہیں تو یہاں ہو سکتا ہے 10,000 ہی کمائیں، لیکن 10,000 میں بھی آپ کی زندگی ہو سکتی ہے، بچے نہیں بگڑیں گے. یہ ضروری ہے، بچوں کی تربیت آپ پر واجب ہے، نہ کہ آپ سعودی یا کویت، قطر وغیرہ جا کر کمانا یہ واجب نہیں ہے آپ پر. بہرحال بچوں کی تربیت پر اگر آپ جو ہے وہاں رہتے ہوئے بھی بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں تو جو ہے وہاں رہ کر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کئی جو ہے مواقع ہوتے ہیں. کچھ لوگ جو میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ باہر رہتے ہیں لیکن ہمیشہ بچوں کے تعلق سے جو ہے سوال کرتے رہتے ہیں. ماں سے پوچھنا ہے بچہ کہاں ہے، کہاں گیا تھا، کتنی دیر میں آیا، کہیں الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ تو نہیں ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. آپ وہاں رہیں تو بھی یہاں فون کر کے ماں سے پوچھ سکتے ہیں بچہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں. جماعت میں جو ہے مسجد کے جو امام صاحب ہوتے ہیں ان سے جو ہے رابطہ کر کے مولوی صاحب ذرا میرے بچے کا خیال کیجئے، میرا بچہ نماز کو آتا ہے کہ نہیں. کبھی نہیں آیا تو جو ہے اس کو جو ہے آپ فون کر کے ڈانٹ دیے، بچے کو جو ہے تھوڑا سمجھائے، نصیحت کیے کہ بیٹا تو نماز کو نہیں گیا تھا. اور بچہ اچھا اہتمام کرتا ہے، روزوں کا اہتمام کیا، نماز کا اہتمام کیا، ایک انعام دے دیا اس کو، کوئی چیز جو ہے وہاں سے بھیج دیے، کچھ دلا دیے. تو یہ تمام چیزیں تربیت میں ہوتی ہیں. تو بچوں کو جو ہے اس طرح وہاں رہتے ہوئے بھی آپ نگرانی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا یہاں آنا ضروری ہے تو آپ کو آ جانا چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے. اللہ عالم بالصواب. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیک. عبد القادر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں اب جو بھائی ہینڈ ریس کر کو ہیں وہیں تک رہے اور کوئی بھی جو ہے اس کے بعد ہینڈ ریس نہ کرے. انہی سوالات پر، انہی 4 سوالات پر جو ہے اتفاق کریں گے انشاءاللہ. عبد القادر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وہی سوال تھا شیخ، اسی پہلے بھائی پوچھ ڈالیں. جزاک اللہ خیر شیخ. بارک اللہ فیکم. یونس بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ یہ موضوع کے مطابق سوال تھوڑا لمبا ہے شیخ. سوال فرمائیے. شیخ ابھی
جو ایک بچہ 4 سال کا بچہ رہتا، جو ماں باپ نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت میں رہتے، جو ماں بھی بچے کی تربیت کرتی، نماز پڑھنا، اللہ سے ڈرنا، غلطی کرنا نہیں بولتی ماں، جو بچہ جی بڑا ہوتا آتا، جو 5 سال کا، 10 سال کا، 15 سال کا جوانی میں آتا، جی جو باپ کو نماز پڑھتا ہے بچپن میں، جی جو بچہ کیسا بڑا ہوتا ہے باپ کو دنیا کے حساب میں چل جاتا، جی ہلکا اسلام سے ہٹ کو نماز چھوڑانا، جی جو دنیا میں جوا کھیلنا، جو شراب پینا، جو ماں جی تو تربیت کرتی تھی جو بیٹے جی کو، کیا جی بول کو نہیں بیٹا نماز پڑھ لے، جا نماز کو جا، ماں بھی نماز پڑھ لیتی، جو پانی لگانے جی کا ہے نہیں میں لگا لے تو پانی تو نماز کو چل جا بولتی ماں اچھی تربیت کرتی، جو سوال کیا ہے باپ آگے پوچھو یونس سدھر بھائی، ماں سوال جو پوچھیے. وہی سوال شیخ وہ تھوڑا لمبا ہے جی بولا جی نا جی بولیے سوال بولیے جی بولیے لمبا ہے بولیے بولا بولیے نا. بولیے جی ابو شیخ ابو باپ آگو دنیا کی حساب بچپن میں باپ آگو بچپن میں رہتا اچھا جی ماں باپ، لیکن باپ جو بیٹا جوانی میں آتا باپ کو جی اسلام سے ہٹ جاتا، جی اسلام سے مطلب جو اسلام سے پوری طرح نکل گیا، کیا ہاں برے نکل جاؤ اخلاق اس کے دنیا اندر آ میں، گئے. ہاں دنیا کے مطابق آ جاؤ کو، جو بیٹا بولا تو بیٹا 20 سال 20 سال 25 سال آگے تو بھی بیٹے کو، اب باپ بولا تو باپ بیٹا بولا تو بھی باپ کو تو سدھر یا نہیں دیکھیے سدھرا آپ تو کا 1 منٹ، آپ کے کہنے کا مطلب میں خلاصہ جو مجھے سمجھ میں آیا وہ بتا رہا ہوں، آپ ہاں کی نہیں جواب دیجئے، کہ آپ کا بچہ جو ہے ایک بچہ ماں باپ بچپن میں تو کوشش کیے، بڑے ہونے کے بعد باپ خود بگڑ گیا، بچہ اچھا ہے، ہاں شیخ بچہ دین پر ہے لیکن باپ بگڑ گیا، ایسے میں کیا کرنا چاہیے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہاں شیخ تو دیکھیے باپ جو ہے بچپن میں بچے کی اچھی تربیت کیا ہے تو اس نے اپنی ذمہ داری ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے اگر وہ خود باپ بگڑ گیا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بگاڑ کی وجہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے کوئی برے دوست مل گئے ہوں یا کسی طرح سے جو ہے اس کے مقدر برائی آ گئی ہو، تو باپ بچے کی تربیت کرے گا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے. اگر باپ کے اندر بچہ بڑا ہو گیا ہے، باپ کے اندر برائیاں آ رہی ہیں تو بیٹا بھی باپ کی اصلاح کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بیٹا باپ کی اصلاح نہیں کر سکتا ہے. باپ کے اندر کوئی برائیاں ہیں، سگریٹ پیتا ہے باپ، بیٹا باپ کو سمجھا سکتا ہے ابو آپ مت پیجئے، یہ نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان ہے، شرعی طور پر بھی حرام ہے. شراب پیتا ہے باپ، بچہ باپ کو جو ہے سمجھا سکتا ہے، لیکن طریقہ ہوتا ہے. باپ جو ہے باپ بچے کو سمجھانے کا طریقہ الگ، بچہ باپ کو سمجھانے کا طریقہ الگ، دونوں میں فرق ہوتا ہے. اور ماں بھی جو ہے یعنی باپ کی جو بیوی ہے تو بیوی بھی شوہر کو جو ہے سمجھا سکتی ہے. تو باپ اگر راستے سے بھٹکا ہوا ہے تو اس کو اچھے صحیح راستے پر لے کر آنا اس شوہر کی بیوی کی ذمہ داری بھی ہے اور بچے کی بھی ذمہ داری ہے. کوشش کرنا چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. نہیں شیخ ایسی بات نہیں، جو ماں بچے کو یہ گھر والے کو سب کو بھی جو گھر کا بڑا جی رہتا باپ ان روڈ پہ لے لے گا بھاڑے گھر میں، خاص گھر سننا پیسہ سب کچھ گما کو روڈ پہ لے گا رکھا تو بھی ویسے باپ کو پکڑا لینا بولتے ہیں، جو دیکھ بھال کرنا بولتے ہیں. کیسا دیکھیے بہرحال ماں باپ جو ہیں بہت بڑی دولت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. شرک سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے، شرک سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتی ہیں اتتنی امی وہی راغبہ افا اسیلھا یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں میرے پاس آئی ہیں، وہ مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی ہے، توحید کو نہیں مانتی ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امک، تیری ماں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، حسن سلوک کر. تو باپ چاہے شرک بھی کر رہا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، ماں بھی باپ بھی. تو ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ بھی جو ہے اچھا برتاؤ کرنا ہے. لیکن اگر وہ بری چیزوں کا حکم دیتے ہیں اس کو ہم نہیں مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی اگر خالق کی معصیت ہو رہی ہو تو. اللہ کی نافرمانی کی، اگر باپ جو ہے شراب پینے کو بول رہا ہے تو ہم نہیں پیئیں گے، کیونکہ شریعت کی جو ہے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی. اگر باپ جو ہے فلاں درگاہ کو جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ شریعت میں جو ہے اس کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا. تو اگر خالق ناراض ہوتا ہے تو مخلوق کی بات ہم نہیں لیں گے. لیکن دنیاوی اعتبار سے حسن سلوک کا جو مسئلہ ہے، باپ جیسا بھی ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، لیکن اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. اللہ عالم بالصواب. محمد رفیع بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں.
السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جب وہی ڈلیوری ہوتی ہے تو عورت کی دو بچے کے کان میں جو ہے اذان دینا ضروری ہے شیخ, نہیں دے گا تو بھی چلتا ہے؟ اور دوسرا ایک سوال ہے میرا کہ عورت کی ڈلیوری ہونے کے بعد آدمی کتنے دن کے بعد ملتا ہے؟ 40 دن کے بعد, کوئی بولتے 4 مہینے کے بعد, کوئی بولتے اس کا خون رک جانے کے بعد, یعنی عورت سے ہم جی بسترا کب کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک سوال ہے شیخ میرا, چھوٹے چھوٹے سوال ہے. بس کرو جی, دو بس ہے ایک انشاءاللہ. آئندہ موقع, ابھی دو ہی زیادہ ہے, چلو خیر کوئی بات نہیں, اور ٹھیک ہے بھی شیخ. بھائیاں موجود ہیں. جی جی جی. اوکے, پہلا ٹھیک سوال ہے. کیا تھا آپ کا؟ وہ بچے اذان کے کے کان میں متعلق جو اذان دینا جی جی ضروری ہے ایک کیا منٹ. جو پیدا پہلا سوال جو ہے آپ نے اذان کے سلسلے میں پوچھا ہاں جی. کہ جو ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان دینے کا کیا مسئلہ ہے. اہل علم کا کہنا ہے کہ مستحب ہے, اگر دیے تو اچھی چیز ہے, نہیں دینے پر گناہ نہیں ہوگا, کوئی حرج نہیں ہے, دینا اچھا ہے. ایک چیز اس میں یہاں پر یہ واضح کر دوں کہ اقامت والی جو حدیث ہے اس کو امام البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. تو اقامت والی حدیث ضعیف ہے, اذان دے سکتے ہیں, اذان دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, اور دینا ضروری نہیں ہے, دیے تو اچھی چیز ہے, مستحب ہے, اللہ عالم بالصواب. اور دوسرا مسئلہ آپ نے پوچھا ولادت کے بعد جو ہے ہم بستر جو بیوی سے کب ملاقات کر سکتے ہیں, اس سلسلے میں اہل علم کا کہنا ہے کہ جو اکثر مدت النفاس جو ہے, نفاس کی جو مدت ہوتی ہے وہ اکثر زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو عورت کے جو نفاس کا جو خون ہوتا ہے اس خون کے رک جانے کے بعد جو ہے ہم بستر ہو سکتے ہیں, ملاقات کر سکتے ہیں. اب بعض عورتوں کو جو ہے 14 دن, 15 دن, 8 دن, کتنے بھی دن ہو سکتا ہے, اس کی کوئی تحدید نہیں ہے. تو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے, 40 دن سے زیادہ تو نہیں ہوگا. تو کسی کو جو ہے 20 دن میں رک جائیں تو 20 دن بعد ملاقات کر سکتے ہیں, 25 دن بعد رک جائیں تو 25 دن بعد ملاقات کر سکتے ہیں, لیکن 40 دن بعد تو سب کو رک جاتا ہے, اللہ عالم بالصواب. اور کبھی کبھار جو ہے آپریشن وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, جو سیزرین ہوتا ہے, تو اس وجہ سے جو ہے کچھ ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ جو ہے ابھی نہیں ملنا چاہیے, 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ. تو اگر کیونکہ جو اس میں جو کیا بولتے ہیں سٹیچز ڈالے ہوتے ہیں, پیٹ وغیرہ اگر کاٹے ہیں عورت کو تو وہاں پر جو کچھ سٹیچز وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے تکلیف ہو. تو اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہے تو اس پر بھی جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے, 1 مہینہ 2 مہینے رکنے کے لیے کہتے ہیں تو احتیاطاً جو ہے رکا جا سکتا ہے. شرعی اعتبار سے جو میں نے کہا کہ اکثر مدت 40 دن ہے, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے, اللہ عالم بالصواب. شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. شیخ شہابوب ہے, اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے. میڈم شیخ سوال کیا بھی نہیں, ابھی بچوں کو ہمارے ادھر تو دین کے علم سکھانے کے لیے کوئی اسکول ایسا تو نہیں ہے. ابھی بچوں کو تو دنیا کے علم میں بس اسکول میں ڈالتے ہیں. اب آپ پر ضروری ہے. دیکھیے کہاں کے ہیں آپ, معذرت کے ساتھ؟ کڑپا ڈسٹرکٹ رائٹ چوٹی. تو یہ عذر آپ بول نہیں سکتے نا کہ ہمارے پاس دینی ادارے نہیں ہیں. آپ جتنا ہو سکے, جیسا ممکن ہو, جو ہے قرآن و حدیث کی تعلیم, آپ مسجدوں میں جو ہے کہیں امام صاحب ہوں گے, ان کے پاس بچے کو قرآن پڑھنا سکھائیں, اور نمازوں کا اہتمام, مسجدوں میں روزانہ نماز کو بھیجیں. تو اس سے جو ہے بچے کی تربیت ہو جاتی ہے. اور ماں کو اگر کچھ پڑھنا آتا ہے, یا رشتہ داروں میں کوئی پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس جو ہے کچھ. اور ایک اور بات, اس طرح کا اگر کسی کو اشکال ہو, کچھ لوگ جو ہے, میں معذرت کے ساتھ اگر وقت زیادہ ہو رہا ہو تو, ایک چیز, لوگ جو ہے ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے کہ نہیں بچوں کو, عصری تعلیم نہیں پڑھانا ہے, کیا صرف مدارس میں پڑھانا چاہیے, دینی تعلیم اس دینا ہے, نہیں ہے. تو بلکہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے, انجینئر بھی بنائیے, عصری تعلیم, سائنٹسٹ بنائیے, لائر بنائیے, جو بھی آپ کو جو ہے بچوں کو اچھی تعلیم دینا ہے آپ دیجئے. شریعت اس سے نہیں روکتی ہے, شریعت میں جو ہے کسی عصری تعلیم سے رکاوٹ نہیں ہے. اور ایک بات بھی جو ہے, علم کی تقسیم جو شریعت میں ہے قرآن و حدیث میں, جیسے اللہم انفعنی بما علمتنی, جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو مجھے وہ علم عطا کر جو تو مجھے نفع دے اس علم سے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے. تو نفع کا مطالبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, میں علم میں ایسا علم کا مطالبہ کرتا ہوں جو علم جو ہے نفع دے. واعوذ بک من علم لا ینفع کہا, اور ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دیتا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی تقسیم نافع اور غیر نافع ہے. علم کی تقسیم جو ہے شریعت میں نافع اور غیر نافع, نفع دینے والا علم, نفع نہ دینے والا علم.
تو چاہے وہ دینی علم ہو عصری علم ہو تو آپ بچوں کو عصری تعلیم بھی دے سکتے ہیں لیکن ساتھ میں دینی تربیت ضروری ہے. آپ بچے کو ڈاکٹر بنا رہے ہیں لیکن نماز پڑھنا اس کو آتا ہو, روزہ رکھنا آتا ہو, ماں باپ کی قدر و قیمت اس کو معلوم ہو, آخرت کا علم اس کو ہو, یعنی آخرت کی تیاری کرنا اس کو معلوم ہو, یہ چیز ہونا ہے. ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بچہ ایک مسلمان بھی ہو, مومن بھی ہو. ڈاکٹر انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت سارے ذرائع ہیں ہندوستان میں. مساجد میں جو مکتب ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, جمعہ کے خطبے جو ہوتے ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے, یا مسجدوں میں جو فجر بعد عشاء بعد درس ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. مسجد کے اماموں سے یا جو علماء ہیں ان کے ساتھ روابط رکھنا اس کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ سمر کورسز چلتے ہیں ہمارے جو سوسائٹیز میں, یہ ہندوستان میں جو ہے سمر کورسز جو چلتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. آپ جو سمر ہالیڈیز ہوتے ہیں, بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن سمر ہالیڈیز میں فری ہے, 15 دن کا کہیں کورس چل رہا ہے, آپ وہاں بچے کو بھیج دیجئے, آپ کا بچہ جو ہے انشاءاللہ ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی بنے گا, مومن بھی بنے گا انشاءاللہ. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اور کچھ کوئی ہے؟ السلام علیکم. ایک منٹ بھائی, کون بھائی, ایک منٹ. ابو سر اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کرے شیخ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخنا میرا سوال یہ ہے کہ جو اولاد کی تربیت میں ہو یا علم انہیں سکھانے میں ہو, جو صدقہ جاریہ کا جو مسئلہ ہے, کیا والدین خود جو سکھاتے ہیں وہی صدقہ جاریہ ہوتا ہے, یا والدین جو دینی تعلیم دینی تربیت علماء کے پاس سے اور مدارس میں ڈال کر ان کو جو تعلیم دلواتے ہیں تو یہ بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے شیخنا؟ دیکھیے بچوں کو اگر والدین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا انت ومالک لابیک, ایک صحابی سے آپ نے کہا تھا انت ومالک لابیک, تو اور تیرا مال جو ہے تیرے باپ کا ہی ہے, تیرے باپ کی ملکیت ہے. مطلب بچے کو اگر نیک ہم دینی تعلیم دیتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اس میں ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے, تو ماں باپ کو بھی کیا بولتے ہیں صدقہ جاریہ یا جو اس کے علم سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ماں باپ کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. بچے کو تو ملے گا ہی اگر وہ مخلص ہے علم دینے میں, اگر ریاکاری کر رہا ہے تو اس کا حساب اللہ تعالیٰ کرے گا. بہرحال اگر وہ اخلاص کے ساتھ علم دوسروں کو پہنچا رہا ہے تو اس علم کا ثواب اس کو جب تک اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے لوگ اس بچے کو تو ملے گا ہی, لیکن بچے کو چونکہ ماں باپ علم سکھائے تھے اس کو موقع فراہم کر کے, تو ماں باپ کو بھی انشاءاللہ جو ہے اس کا ثواب ملے گا. اللہ عالم بالثواب. جزاک اللہ خیر. شیخ احمد بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے احمد بھائی, آواز کلیئر نہیں ہے. احمد بھائی آپ کے پاس نیٹ ورک صحیح نہیں ہے. شیخ سلطان اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا آواز ہے نہیں نا؟ ابھی آتی ہے, پوچھیے. ابھی آتی ہے, پوچھیے. السلام علیکم. شیخ میرا سوال تو مل گیا ہے دوسرا بھائی مانگنے سے بچہ کے تعلق سے جو, اور میں ایک درخواست کرتا ہوں شیخ, میرے بچے ذرا تھوڑا طبیعت خراب ہے, ایک بالکل 4 مہینے کا بچہ ہے, اس کا تھوڑا بخار اور کھانسی تھوڑا زیادہ ہے. میں درخواست پوچھتا ہوں تھوڑا دعا میں یاد رکھو شیخ, دعا کرو. لا بأس طہور انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سلطان بھائی آپ ہینڈ ریز کرے تھے, اگر پوچھنا چاہتے تو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں شیخ, خیریت سے ہے؟ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے, آپ بخیر ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. شیخنا ایک سوال ہے, ابھی باوا آ کے ماں کو طلاق دے ڈالے, کیا بچے 4 بچے ہیں, باپ طلاق دینے کے بعد باپ کی جو بھی جائیداد ہے بچوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ حق ہوتا ہے بچوں کا.
माँ को तलाक दे डाले, माँ को छोड़ डाले है, बच्चों को कौन देखना हाँ चाहिए? बाप देखना चाहिए। बाप के जो बाप की जायदाद है, जिम्मेदारी है। जगह घरा जी 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 जो भी है, उनका हक जी है। जी। बाप देखिए, अगर बाप जो है माँ को तलाक दे दिया है तो वो औरत जो है उस आदमी की ज़ौजियत से निकल जाएगी, लेकिन जी। औलाद जो है इसी के बच्चे रहेंगे। ये जो शोहर है जिसके मुलाकात से बच्चे पैदा हुए हैं, तो वो जी उसी बाप के बच्चे रहेंगे। तो उस जी बाप के जायदाद में इनका हक होगा। बाप अगर मर जाए, बाप की वफात हो जाए, तो उसकी जो जायदाद होगी, मीरास मीरास में ये वारिसीन होंगे उसके बच्चे। और माँ जी चूंकि तलाक हो गई है, तो तलाक होने की वजह से माँ वारिस नहीं बनेगी। जी। अल्लाह आलम बिस्सवाब। अगर जो उन्हें दूसरी शादी कर लिया तो तभी दूसरी शादी कर लें तो उसमें जो है वो जो दूसरी बीवी होगी वो उसके हकदार बनेगी। उसके उसके लिए जो है, जो मीरास में जो हिस्सा होता है औरत का, औलाद होने की वजह से उसको सुमन मिलता है, यानी जी 8वां हिस्सा औरत को मिलता है औलाद होने की वजह से। तो 8वां जी हिस्सा उस बीवी को दिया जाएगा। अगर हाँ वो इस जो है ज़ौजियत में थी, इस आदमी की ज़ौजियत में थी वफात तक, अगर मरने से पहले उसको भी अगर तलाक दे दिए हैं तो ऐसी सूरत में उसको भी नहीं मिलेगा। तो अगर मरने तक जो है ज़ौजियत में थी, तो ऐसी सूरत में उसको वो जो दूसरी बीवी है उसको मिलेगा 8वां हिस्सा। औलाद अगर अच्छा है तो 8वां हिस्सा। अल्लाह जी आलम बिस्सवाब। जज़ाकल्लाहु खैर। मुनाफ भाई वही अपने आपसे पास बात। अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, इसी से इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। आप बखैर आफियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शेख, दुआ आपकी। अल्लाह शेख मेरा खुश सवाल ये जो सदक़े ज़ारिया के ताल्लुक से है, जी जैसे कि औलाद को अपने माँ बाप के लिए सदक़े ज़ारिया होती है, जी मरने के बाद माँ बाप मरने के बाद जो उनकी औलाद उनकी दुआ करती है तो सदक़े ज़ारिया होती है। इसी तरह से अगर बच्चे माँ बाप से पहले अगर बच्चे की इंतकाल हो गया तो जी। बच्चे के लिए कैसे शेख सदक़े ज़ारिया कैसे हो सकता है, कैसे कर सकते हैं सदक़े ज़ारिया? बच्चे जो हैं अगर पहले ही इंतकाल कर जाएं तो बाज़ रिवायतों में जी जो है, जो छोटे बच्चे बालिग होने से पहले मरते हैं, बाज़ रिवायतों से जी जो है वो बच्चे जो है माँ बाप का इंतज़ार करते हैं, या जो क्या बोलते हैं, आखिरत में बच्चे जो हैं अल्लाह से इल्तिजा करते हैं। इस तरह के कुछ अहादीस में जी मज़कूर है। अगर माँ बाप तौहीद जी परस्त हैं तो इंशाअल्लाह जो है उन बच्चों के ज़रिए से माँ बाप जन्नत में जा सकते हैं। अगर बच्चों की जो है बचपन में ही वफात हो गई, तो बाप उनकी अच्छी तरबियत करने की कोशिश किया तो इंशाअल्लाह उसकी नीयत पर जो है उसको अजर मिलेगा। इंशाअल्लाह बच्चे की जी अगर कोई बच्चा जो है 1 साल 2 साल में उसकी वफात हो गई, तो 1 साल 2 साल में जो बच्चे का हक होता है, इस तरह उसकी तरबियत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो उस जी तरह अगर वो किया तो इंशाअल्लाह उसके हक अदा करने पर अल्लाह ताला उसको जो है उसका बदला अता करेगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बच्चा जी 6-7 साल की उम्र में वफ़ात पा रहा है, 6-7 साल की उम्र तक बच्चों की जो है जो तरबियत करनी चाहिए, बच्चों के जो हुकूक होते हैं उसको अगर वो अदा किया है, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जो है उसको उस मेहनत का बदला इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अता करेगा। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जी शेख, नहीं शेख, इसमें क्या है, टीनेज है शेख, बच्चा जो है टीनेज है, जो 18-20 साल की उम्र में वफात हो गया, जी, जी, तो जी। उसके लिए वो बच्चे के लिए सदके ज़रिया क्या कर सकते हैं? हालांकि अच्छा, उसकी कुछ बच्चे के कमाई लिए नहीं है। हाँ, जी, बच्चे के लिए सदके ज़रिया क्या हो सकता है? तो बाप जो है उस यानी उस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं आप। यानी जी जी बाप जी जो बिल्कुल। है उस बच्चे बाप के कर लिए कुछ सकते हैं या खर्च भाई करना भाई चाहता है, भाई कुछ कर ताकि सकते हैं, हाँ, ताकि उसके उस बच्चे बच्चे के को उसका भैया। सवाब पहुंचे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल शेख। हाँ, अगर वो तौहीद पर था वो बच्चा, तो इंशाअल्लाह जो है उस नियत से बाप वगैरह कुछ खर्च करता है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है उसको सवाब पहुंचाएगा। अगर कुछ जो जी है कुछ मिस्किनों को खाना खिला दिए। लेकिन एक चीज़ ये भी मैं बता दूं कि जो जी शेख। आजकल जो है जो 40 दिन में कुछ लोगों को खाना खिलाना, या 10 दिन में कुछ 40वां 10वां कुछ करते हैं। आजकल जी इसका जी नाम लिल्लाह बोलकर दे दिए हैं, लिल्लाह बोलकर नाम जी जी देकर बिल्कुल 10 शेख। दिन में 40 दिन में कर रहे हैं। ये इस तरह का जो है कोई शरीयत में इसका कोई सबूत नहीं है कि 10 दिन में किया जी जाए, 40 दिन में किया जाए, 3 दिन में किया जाए, कोई सबूत नहीं है। लेकिन जो है नेक नियति के साथ कभी भी जो है उसके किसी मदरसे में जो है कुछ गरीब बच्चों को कुछ खाना खिला दिए, कुछ मुसहफ वगैरह दिला दिए, कुरान जो है जी 10-15 जी बच्चों जी को शेख। कुरान दिला दिए, पढ़ने वाले बच्चों को कुछ भी जो जी है कर दिए, तो इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला, अगर वो बच्चा तौहीद पर था तो अल्लाह ताला उसका सवाब जो है उसको देगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अलम बिस्सवाब।
जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर शेख, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम। शेख अगर आपकी इजाजत रहे तो एक भाई जो है मौजू से हटकर सवाल करें शेख चैटिंग में, पूछूं? जी 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 फरमाइए। जज़ाकुमुल्लाह खैर शेख। भाई पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातहू शेख, जी वकालत की वालेकुम सलाम तालीम रहमतुल्लाहि हासिल वबरकातुहू। करना कैसा है? हाँ, एक सवाल मेरे पास से गुजर रहा था, वो मैं जो है गौर नहीं किया उस पर, हो सकता है वो किसी को पूछ लिया वैसे ही डाल दिए हों। तो बहरहाल जो है जो भी साहब सवाल किए हैं, अच्छा सवाल है। वकालत का इल्म हासिल करना कैसा है? वकालत से मुराद जो है लॉ जिसे कहते हैं। अब हर मुल्क का अलग अलग लॉ होता है। अब हिंदुस्तान का अलग लॉ है, या दीगर जो ममालिक हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत वगैरह, वहाँ के अलग अलग लॉ होते हैं। तो लॉ का इल्म जो असरी इल्म है, कोई हरज नहीं है। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क के कवानीन को पढ़ना जो है कोई हरज नहीं। जैसा कि मैं अभी किसी सवाल के जवाब में ये भी बताया था कि असरी तालीम से शरीयत ने कभी रोका नहीं है, असरी तालीम से शरीयत ने रोका नहीं है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, कुरान की एक आयत है। वब्तगि फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ अता किया है उसमें जो है दार आखिरत को तलाश करो, और अपनी दुनिया का अपना हिस्सा मत भूलो। वला तंसा नसीबा का मिनत दुनिया, दुनिया का हिस्सा भी नहीं भूलना है। तो अगर दुनिया में जो है हम दुनियावी उलूम हासिल करना है तो हम हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर जहाँ बन सकते हैं, वैसे ही लॉयर भी बन सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अब अगर सऊदी वगैरह में है तो वहाँ पर जो है वहाँ का कानून अलग होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर कवानीन जो है वहाँ पर शरीयत से जुड़े हुए हैं। लेकिन हिंदुस्तान का जो लॉ है तो वो जो है अलग हैं, दीगर ममालिक के लॉ भी जो है अलग होते हैं। तो जिस मुल्क में हम रहते हैं वहाँ का लॉ हम पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। उसके कवानीन के मुताबिक जो है हम लोगों के फैसले करने के लिए या लोगों को जो है केसेस लड़ने के लिए पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। शायद भाई का पूछने का मकसद है शेख, वकीला अल्लाह जो है रिश्वत वगैरह खाते रहते हैं ज्यादा, क्या वो पेशा ही गलत है क्या इस जैसा? देखिए, अगर कोई भी चीज़, चाहे वकील हो, पुलिस बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत चीज़ है। अगर कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टर बनने के बाद जो है कोई मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आपके पास आए, आपके पास आकर जो है वो फिटनेस नहीं है उसके अंदर, फिट नहीं है आदमी, लेकिन फिर भी आप जो है 10,000 रुपए लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट दे दे रहे हैं, तो आप गलत काम कर रहे हैं। आपको जो है इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और ये गुनाह है। अल्लाह ताला के पास इसके ताल्लुक से जो है जवाब देना पड़ेगा। वैसे ही ये चीज़ भी है, अगर आप जो है इंजीनियर बने हैं, कोई बिल्डिंग को अप्रूवल देना है आप, अब आप जो है वो अप्रूवल के लायक नहीं है, फिर भी 50,000 रुपए लेकर जो है अप्रूवल दे दिए, तो ये गलत चीज़ है। ये जो है शरीयत इसकी इजाज़त कभी नहीं देती है। और वैसे ही जो है वकील हैं, आप जो है किसी गलत आदमी को उसका हक दिला रहे हैं, किसी हक परस्त का हक जो है किसी गलत आदमी को दिला रहे हैं। आप क्या है, झूठे दावे पेश करके या झूठे सबूतें पेश करके जो है आप दिला रहे हैं, तो ये ज़ाहिर सी बात है गलत है, और शरीयत कभी इसकी इजाज़त नहीं देती है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। जज़ाकुमुल्लाह खैर व बारक फ़ीक शेख। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह व ताला इय्याक का बारक अल्लाह। बेइंतहा शुक्रिया है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला आज ज़ूम पर चलने वाले इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम पज़ीर किया है। उसके बाद AIGEC टीम की तरफ से हमें फ़ज़ीलतुल शेख अबू अम्मार इब्राहिम मदनी हफ़िज़हुल्लाह का भी शुक्रिया अदा करते हैं। शेख ने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला है और बेहतरीन बातें, इल्म से भरे हुए बातें शेख मोहतरम ने हमारे सामने पेश किए हैं। अल्लाह ताला शेख को मज़ीद जो है इस्लामी तालीमात को आम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए, और हम तमाम को भी जो है उलमाए हक़ के मुआविन बनाए अल्लाह ताला। और इसी तरह जो मुशारकीन जो ज़ूम पर और यूट्यूब पर शिरकत करके दर्स सुन रहे थे, अल्लाह ताला आप सब के सुनने को भी कबूल फ़रमाए। और इसी तरह जो है आपको मालूम है AIGEC टीम की तरफ से हफ्ते में 3 दुरूस ज़ूम पर हो रहे हैं, हर जुमा और इतवार और बुध के दिन। अब इंशाल्लाह आने वाला बुध का दिन चारशंबे के दिन है। मौजू है खुद की इस्लाह। खुद की इस्लाह पर जो है ये खिताब करेंगे फ़ज़ीलतुल शेख मुजीब अब्दुल मुजीब उमरी हफ़िज़हुल्लाह। तो ठीक 7:30 बजे जो है बुध के दिन ये बयान शुरू होगा। आप जिस तरह आज कसीर तादाद में शिरकत करे हैं, उसी तरह शिरकत करें। और भी उलमा इकराम आज के दर्स में आए हैं, उन सब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन्हीं कुछ बातों के साथ अब इख्तिताम करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
आप सब जो है कफारतुल मजलिस की दुआ पढ़ लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका